الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ پاکستان میں اس سے قبل اتنا شدید مالی بحران کبھی نہیں آیا۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ ناخوشگوار مگر ناگزیر تھا۔ حکومت نے امپورٹ کو انتظامی طور پر روک کر پہلی 6 ماہی کے تجارتی خسارے میں 8 ارب ڈالر کی کمی کی ہے، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ پچھلے سال کے 25 ارب ڈالر کے مقابلے میں موجودہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 17 ارب ڈالر رہا ہے۔ ڈالر کو آزاد کرنے سے ڈالر 300 روپے تک جست لگا سکتا ہے، جس سے مہنگائی 35% سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، مگر دوسری طرف ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستانی ترسیلات زر، ایکسپورٹس اور حکومتی محصولات میں بھی اضافہ ہوگا۔ حکومتی محصولات میں ہونے والے اضافے کو عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور غریب عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ڈائریکٹ سبسڈی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح عوام کو یوٹیلیٹی سٹور سے عزت نفس کے بدلے گھٹیا اشیاء خریدنے پر مجبور نہ کیا جائے اور کیش سبسڈی کی رقم بڑھانے پر غور کیا جائے تاکہ غریب عوام اپنی مرضی کی دکانوں سے سودا خرید سکے۔ اس طرح حکومت اپنا پولیٹیکل کیپٹل نہ صرف بچا سکتی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ بیرون ملک رہنے والے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی 2.5 ارب ڈالر یعنی 650 ارب روپے ہر ماہ پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کو بھیجتے ہیں، جس سے 5 کروڑ افراد ہر ماہ مستفید ہوتے ہیں۔ حکومت اگر اس خطیر رقم کو روزگار کی فراہمی اور اس میں بہتری کے لیے استعمال کرنے کے منصوبے متعارف کرائے تو پاکستان بہت جلد معاشی طور پر خود کفیل ہو سکتا ہے۔ اس وقت ملکی برآمدات کو شدید خطرات لاحق ہیں، اس لیے وزارت تجارت کو پاکستانی برآمد کنندگان کی کاروباری لاگت کو مسابقتی ممالک کے برآمد کنندگان کی کاروباری لاگت سے ہم آہنگ کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، جس کے لیے مستقل طور پر ایک کاسٹنگ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پاکستان پڑوسی ممالک کے علاوہ تمام ممالک سے سمندر کے راستے تجارت کرتا ہے، جو خطرات سے دوچار ہے۔ اس لیے غیر ملکی شپنگ لائنز کی فوری ادائیگی یقینی بنائی جائے، ورنہ پاکستان کی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان مال برداری پر سالانہ 5 ارب ڈالر تک خرچ کرتا ہے، جبکہ اس وقت ملک کے زر مبادلہ کا حجم اس سے خاصا کم ہے۔ ملک میں جاری سیاسی بحران کو مالی بحران میں جان بوجھ کر تبدیل کیا جا رہا ہے اور اب بھی بعض سیاستدان اس میں مصروف ہیں۔ ملک کو اس وقت اکنامک چارٹر کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ پاکستان نے گزشتہ 6 ماہ میں 10 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی ہیں، جبکہ صرف 6 ماہ میں پورے ملک کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا سکتا ہے، جس سے بجلی چوری اور لائن لاسز سے بھی نجات مل سکتی ہے، جبکہ پاکستان کا پیٹرولیم امپورٹ بل نصف ہو سکتا ہے اور اس سے سالانہ 10 ارب ڈالر کی بچت ممکن ہو سکتی ہے۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔